میں تمہاری بیوی ہوں مسٹر حسن شاہ، غزل چلاتی ہوئی بولی۔ اچھا بیوی ہو تو دو ثبوت ثابت کرو میری بیوی ہو تم، دو مجھے میرا حق۔ تمہارے منہ سے بیوی لفظ اچھا نہیں لگ رہا غزل شاہ۔ حسن شاہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ غزل روتی ہوئی اسے زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اب یوں خاموش کیوں کھڑی ہو؟ بس ختم ہو گئی بیوی والی رٹ؟ مجھے تو پہلے ہی تم پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بابا نے سچ کہا تھا تم ہو ہی۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب… بس خاموش ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تمہیں اپنا حق چاہیے نا، ایسے ہی تمہیں یقین آئے گا۔ میں تیار ہوں۔ غزل نے اپنا دوپٹہ کھینچ کر الگ کیا تھا۔ قمیض کا گلا گہرا ہونے کی وجہ سے اس کی گہرائیاں واضح ہونے لگی تھی۔ خود پر حسن شاہ کی نظریں محسوس کرتے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ حسن شاہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا اور وہ پیچھے کھسکتی دیوار سے جا لگی۔ وہ غزل پر جھکتا کہ غزل نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ حسن شاہ نے اس کے ہاتھ ہٹانی چاہے جب… مام! وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا غزل؟ اس کی چیخ پر اٹھ کر بیٹھتی عظمیٰ شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں مام، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ تم نے پھر سے کوئی خواب دیکھا ہے؟ عظمیٰ شاہ نے گویا تصدیق کی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ مام میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں۔ عظمیٰ شاہ کو لٹاتے خود وہ ان کے پاس ہی لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے گردن گھما کر عظمیٰ شاہ کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ غزل اٹھتی ہوئی کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ تم میرے تھے، میرے ہو اور ہمیشہ میرے ہی رہو گے حسن شاہ۔ اگر بے وفائی کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہیں مار کر خود بھی مر جاؤں گی۔ چاند کی طرف دیکھتی وہ دل ہی دل میں حسن شاہ سے مخاطب تھی۔ یہ خواب تقریباً اس کے روز کا معمول تھے۔ آج وہ عظمیٰ شاہ کے ناراض ہونے پر ان کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے اس سے شکوہ کیا تھا کہ وہ ان کو وقت نہیں دیتی، اس لیے ہی وہ ڈنر سے فری ہوتے ہی ان کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں چلی آئی۔ سونے سے پہلے انہوں نے خوب باتیں کی، پھر دونوں ہی سو گئی۔ یہ خواب اور اس کی موم ہی تو اس کی جینے کی وجہ تھے، ورنہ وہ کب کی خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ مقابل کی گاڑی فل سپیڈ میں دوڑ رہی تھی۔ اس کی کار سے آگے والی کار چلانے والا شخص حواس باختہ سا ہوتا کار فل سپیڈ میں دوڑا رہا تھا، جبکہ اس کو اوور سپیڈنگ کرتے دیکھ کر ابشام شاہ کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ اس نے ریس پر پیر رکھتے اپنی آگے چلنے والی کار کو اوور ٹیک کرتے ایک ہی جھٹکے میں کار اس کی سامنے روکی دی۔ خود ابشام شاہ کار سے باہر نکلتا اس کی چھت پر کھڑا ہو چکا تھا۔ دوسری کار والے نے اس کی پولیس جیپ کے بالکل نزدیک بریک لگاتے بمشکل اپنی کار اس کی پولیس جیپ میں بچنے سے روکی تھی۔ تمہیں لگا تھا تم ابشام شاہ سے شکنجے سے بھاگ جاؤ گے، پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابشام شاہ پولیس جیپ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر اترتا ہوا بولا، ساتھ ہی اس کی کار کا دروازہ کھولتے اس کو کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ابشام شاہ نے باہر نکالا۔ معاف کر دے سر، آئندہ اوور سپیڈنگ نہیں کروں گا، وہ شخص التجائیہ انداز میں بولا تھا۔ اوور سپیڈنگ کے لیے تو تجھے معاف کر دوں، پر جو تو پیچھے کر کے آیا اس کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ آج کی رات جیل میں ہی گزارو گے تم، ابشام شاہ نے کرخت لہجے میں کہتے اس کو کانسٹیبل کی طرف دھکیلا۔ کانسٹیبل کو اسے ہتھکڑی پہنانے کا اشارہ دیا، جس پر کانسٹیبل نے 2 ہی سیکنڈ میں عمل کیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک التجا کر رہا تھا کہ اس کو معاف کر دے۔ اس کو جیپ میں بٹھاتے اس کی ہتھکڑی کا لاک جیپ کے دروازے کے ساتھ لگاتے ابشام شاہ جیپ پولیس اسٹیشن کی طرف دوڑا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی اس آدمی کی کار ایس پی ابشام شاہ کا کانسٹیبل لے کر آ رہا تھا۔ اس آدمی نے روڈ پر اپنے سامنے ٹریفک دیکھتے اپنی کار غلط روٹ پر ڈال دی۔ آگے جاتے وہ ایک ریڑھی والی سے ٹکرا گیا، جس کے پھل سارے مٹی میں ملاتے وہ بنا اس ریڑھی والی کی مدد کیے کار کی اوور سپیڈنگ کرتے پورے کانفیڈنس کے ساتھ غلط روٹ پر دوڑاتے ہوئے آگے بڑھا تھا، یوں جیسے اس کے ابا نے وہ روڈ ساری اس کے لیے ہی خرید رکھی ہو۔ لیکن بروقت اس کو وہاں سے گزرتے ہوئے ایس پی ابشام شاہ نے دیکھ لیا تھا، اور اب وہ ابشام شاہ کی حراست میں حوالات ساری رات اس کی جھاڑ سنتے ہوئے گزارنے والا تھا۔ میم، آپ کی آج 2 میٹنگ ہیں، اس کے سیکریٹری فاروق نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔
ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس میٹنگ کی فائلز ساری تو تمہارے پاس ہی ہے نا؟ وہ اپنے موبائل میں مصروف سی بولی۔ جی میم، فاروق نے فائلز اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے فاروق، مجھے ان فائلز کے مین پوائنٹس بتاؤ۔ وہ موبائل میں موجود حسن شاہ کی تصویر کو غور سے دیکھتی فاروق کے بتائے گئے اہم پوائنٹس ذہن نشین کرنے لگی۔ وہ ایک بزنس ٹائکون تھی، بزنس کی دنیا میں اس کا جانا مانا نام تھا۔ وہ پہلی 30 سالہ اتنی کم عمر لڑکی تھی جو بزنس کی دنیا میں اپنے نام کی دھاک جمائے ہوئے تھی۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز اس کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کو ترستی تھیں۔ اس نے اپنے بزنس کو یہاں تک پہنچانے میں بہت محنت کی تھی، دن رات ایک کیا تھا، تب جا کر اسے یہ مقام حاصل ہوا تھا۔ اوپس سوری، وہ جان بوجھ کر ٹکراتی ہوئی بولی تھی۔ حسن شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو اس شہر کی تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ جینز کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنے، اس کے اوپر سے برینڈڈ لانگ کوٹ، بالوں کو پونی ٹیل میں باندھے ہوئی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت ٹھنڈ میں ہلکی ہلکی سرخی مائل ہو رہی تھی۔ گلے میں مفلر ٹکائے، ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس، وہ حسن شاہ کے کپڑوں پر گرا چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، بی کیئرفل، حسن شاہ سرد لہجے میں بولتا اپنی نظریں جھکائے وہاں سے چل دیا، جبکہ اس کا نظریں جھکانے والا عمل غزل شاہ نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ محسوس کن سے تاثرات سجائے وہاں سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اس وقت ریسٹورانٹ کے بیک سائڈ پر تھی، یہاں کچھ دیر چہل قدمی کے لیے آئی تھی جب تک اس کا کھانا نہیں آیا تھا۔ لیکن یہاں پر آتے ہی حسن شاہ کو کسی کے ساتھ مصروف دیکھتے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی حسن شاہ بھی یہاں ہوگا، اگر اسے علم ہوتا تو کب یہاں پہنچ چکی ہوتی۔ خیر اب بھی اس کی ملاقات ضائع نہیں گئی تھی۔ اس کے یہاں ہوتے ہی غزل شاہ اگر اسے نہ ملتی تو افسوس کرتی رہ جاتی، لیکن اب تو غزل شاہ کا سارا وقت اچھا گزرنے والا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب ویٹر نے کھانا لگ جانے کا بتایا۔ وہ متبسم سی ویٹر کے پیچھے چل دی۔ وہ اپنی ٹیبل پر بیٹھی ہی تھی جب سامنے ٹیبل پر اسے حسن شاہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارے سے دوڑ گئے۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہنستے مسکراتے قہقہے لگاتے وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت کھل کر بات کر رہے تھے۔ غزل شاہ کا دل کیا سامنے بیٹھی مسکراتی ہوئی لڑکی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ نوچ لے۔ جب اس کے ٹیبل کے گرد اس کے گارڈز جمع ہو گئے، اس نے سوانح نظروں سے انہیں دیکھا۔ میم یہاں سے چلیں، باہر اکبر شاہ ہیں، اس کے سیکرٹری فاروق نے قریب آتے ہوئے بتایا۔ نہیں فاروق، ابھی رکو، غزل شاہ سنجیدگی سے بولتی اپنے کھانے میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ اس کے گارڈز اس کے گرد سے ہٹتے پیچھے ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ اس کی بات سنتے فاروق بھی لب پھیجتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے نزدیک غزل شاہ سراسر یہاں رک کر بیوقوفی کر رہی تھی، پر وہ اسے بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ غزل سلکتی نظروں سے حسن شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی مسکراہٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کون ہے، کیونکہ حسن شاہ اپنے والدین کا لاڈلا بڑا بیٹا تھا اور حسن شاہ سے 2 سال چھوٹا اس کا ایک اور بھائی تھا۔ تو غزل شاہ کے مطابق یہ اس کی کون سی بہن پیدا ہو گئی تھی جو یوں قہقہے لگاتی اس کو خود کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غزل شاہ ہر گزر اپنے حق پر کسی کو ڈاکر ڈالنے نہیں دے سکتی تھی۔ حسن شاہ صرف غزل شاہ کا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اکبر شاہ اور عاطف شاہ دونوں دوست تھے، ایک دوسرے کو بھائیوں کی طرح ہی مانتے تھے۔ دونوں ہی الگ الگ گاؤں سے تھے اور اپنے اپنے گاؤں کے جاگیردار بھی۔ اکبر شاہ نے اپنے والدین کی پسند سے شادی کی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حسن شاہ اور ابشام شاہ۔ عاطف شاہ نے اپنی کلاس فیلو عظمیٰ سے شادی کی تھی، جن کی شادی کے 3 سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے غزل شاہ رکھا تھا۔ غزل شاہ سے 2 سال بڑا ابشام شاہ تھا۔ ان دونوں کی دوستی مزید بڑھی جب اکبر شاہ نے حسن شاہ کی منگ غزل شاہ کو بنایا اور عاطف شاہ کے ہاں کرنے پر 3 سالہ غزل شاہ اور 8 سالہ حسن شاہ کا نکاح کر دیا گیا۔ دونوں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ایک دن اکبر شاہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باہر گھومنے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو سامنے ہی ایک قیامت ان کی منتظر تھی۔ وہ جب گھر واپس آئے تو سیدھا اپنی بہن کے کمرے میں گئے۔
جہاں اکبر شاہ کی چھوٹی بہن نائلہ عاطف شاہ کا چھوٹا بھائی زمان شاہ کو اپنے کمرے سے بھگانے کی کوششوں میں تھی۔ اکبر خان کی غیرت نے جوش مارا تھا، انہیں بہن کا یہ قدم پسند نہیں آیا تھا۔ شدید غصے میں آتے اکبر شاہ نے ان دونوں کو گولی مار دی تھی۔ دونوں گاؤں میں خبر پھیل گئی تھی کہ اگلے دن جرگہ بیٹھا تھا جہاں عاطف شاہ نے ونی لینے کی ضد کی تھی۔ عاطف شاہ اچھے سے جانتے تھے کہ اکبر شاہ پانی بہن کی جان بھی لے چکا ہے اور ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ونی پر اٹک گئے تھے، جبکہ فیصلہ کروانے بزرگوں نے عاطف شاہ کو دگنا معاوضہ لینے پر رضامند کیا تھا، جس پر اکبر شاہ کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب ماننا پڑا تھا۔ ان کے نزدیک انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، جبکہ عاطف اپنے اس بھائی کے لیے لڑتا انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ادھر عاطف شاہ جو پسند کی شادی کے بالکل خلاف نہیں تھے، ان کو اپنے بھائی کا قتل ناحق لگا تھا، اس لیے ہی وہ ونی لینے پر بضد ہوئے تھے، لیکن بزرگوں کے سمجھانے پر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اکبر شاہ نے عاطف شاہ پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ ان کے گھر کی بہو ان کے حوالے کر دے، جس پر عاطف شاہ بالکل نہیں مانے تھے۔ انہوں نے عثمان شاہ اور اپنی بیٹی کو شہر بھیج دیا، ایسی جگہ جہاں اکبر شاہ انہیں ڈھونڈ نہ پاتے۔ خود وہ گاؤں میں ہی اپنے دوسرے چھوٹے بھائی اور ان کی بیوی بچوں کے ساتھ یہیں رہنے لگے۔ اکبر شاہ نے بہت کوشش کی عثمان شاہ کو ڈھونڈنے کی، پر وہ ہر بار ناکام رہے اور یہیں سے ان کی بیچ دشمنی کا آغاز ہوا، جو 20 سال بعد بھی قائم تھی۔ ہر جگہ سے ناکام ہونے کے بعد اکبر شاہ نے ایسی ادویات استعمال کی تھیں کہ جن سے وہ اپنے بیٹے حسن شاہ کی وہ تمام تر بچپن کی یادیں مٹا چکے تھے، یہاں تک کہ اس کو وہ سب کچھ اپنی مرضی کا سکھاتے اس کے دماغ میں زہر گھول چکے تھے، جس میں ان کی بیوی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان دونوں کا دھیان ہر پل حسن شاہ کی طرف ہی رہتا تھا، ایسے میں افشام شاہ کو وہ دونوں ہی اگنور کر جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ افشام ان سے دور ہوتا گیا اور اپنی بی جان کے قریب ہوتا گیا، جنہوں نے اس کے بچپن سے ہی اسے اپنے دل سے لگا لیا تھا۔ ارے بابا جان آپ! حسن شاہ اکبر شاہ کو اپنے سامنے پاتے تعجب سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت کم شہر آتے تھے اور جب بھی آتے تھے گھر کے علاوہ باہر کہیں نہیں جاتے تھے، لیکن آج ان کو اپنے سامنے ریسٹورانٹ میں دیکھتا حسن شاہ حیران ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنی پسند کو افشام شاہ سے ملانے کے لیے یہاں لایا تھا۔ یہاں وہ منہل کے ساتھ بیٹھا تھا۔ افشام کو کال آئی تھی، وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ دونوں اپنی یونیورسٹی ٹائم کی باتیں یاد کرتے ہنس رہے تھے۔ ان کی بانڈنگ کافی اچھی تھی، 5 سال پہلے وہ دونوں ایک دوسرے سے یونیورسٹی میں ملے تھے۔ حسن شاہ کو منگل پسند آئی تھی، یہ جانتے پوچھتے کہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی جڑی ہوئی ہے۔ حسن شاہ نے اپنے قدم منہل کی طرف بڑھائے، کیونکہ منہل حسن کو پسند آ چکی تھی، اور جو چیز حسن شاہ کو پسند آ جاتی تھی حسن شاہ اس کو حاصل کر کے ہی رہتا تھا۔ اکبر شاہ کو جب پتہ چلا تھا حسن شاہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے، تو وہ بھی اس لڑکی کو دیکھنے وہاں پہنچ چکے تھے تاکہ وہ اسے اپنی بہو بنانے کی مکمل تیاری کر سکیں۔ اس سے بہتر سبق عاطف شاہ کے لیے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں میں کیوں؟ مجھے یاد دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ اکبر شاہ مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ ارے نہیں بابا جان، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں بھلا خوش کیوں نہیں ہوں گا آپ کو دیکھ کر، بیٹھے نا آپ۔ افشام بھی یہی تھا، وہ ابھی باہر گیا ہے، حسن شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اس کو دیکھ کے اکبر شاہ بھی مسکرائے۔ یہ میری دوست ہے منہل، اور منہل یہ میرے بابا جان ہے۔ حسن شاہ نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ السلام علیکم انکل۔ منہل نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اور بیٹا کیسی ہو؟ یہ میرا نالائق بیٹا تم پر زیادہ غصہ تو نہیں کرتا؟ اکبر صاحب نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا یار، میں نالائق نہیں ہوں۔ حسن شاہ ہنس کر سر جھکاتے بولتا خود بھی بیٹھ گیا۔ انکل میں ٹھیک ہوں، اور نہیں غصہ کرتے حسن مجھ پر، آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے۔ منہل مسکرا کر بولی، وہ شہر کی لڑکی تھی، اس کی یہ سب کہتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی، جبکہ اکبر شاہ کچھ گڑبڑائے پھر سنبھل گئے۔ اتنے میں افشام بھی آ گیا۔ اکبر شاہ کو دیکھتے ہوئے خوش ہوا تھا، پر ہمیشہ کی طرح وہ دور سے ہی سلام کرتا، حسن شاہ کے برابر بیٹھ گیا۔ پھر وہ چاروں باتوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ دور بیٹھی غزل اپنی بھسم کر دینے والی آنکھوں میں یہ منظر دیکھتی اٹھتی ہوئی ان کی طرف بڑھی تھی۔ میم پلیز آپ چلیں یہاں سے، اگر عظمیٰ میم کو یہ سب پتہ لگ گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گی۔
فاروق نے اس کے سامنے آتے التجا کی تھی۔ ایک نظر گھور کر اس کو دیکھتی غزل باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اب گھر جاتے اس کا باقی کا وقت اذیت میں ہی گزرنا تھا۔ میم چلیں؟ فاروق نے آفس کا دروازہ نوک کر کے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چلو۔ وہ آنکھوں پر کالے شیڈز لگاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فاروق کیس، میں کار خود ڈرائیو کروں گی، اس نے کار کے پاس پہنچتے ہوئے کہا۔ فاروق نے خاموشی سے کار کی چابی دے دی۔ خود وہ پیچھے گارڈز کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ خود ڈرائیو کرتی تھی تو اس کی کار میں صرف عظمیٰ شاہی بیٹھتی تھی اور کوئی نہیں۔ وہ اس وقت ٹریفک لائٹ پر رکی تھی جب اس نے اپنے برابر میں ابشام شاہ کی جیپ رکتی ہوئی دیکھی۔ غزل نے ابشام کو دیکھتے اپنے ہونٹوں پر ایک مخصوص مسکراہٹ سجا لی۔ چلو حسن شاہ تو نہ صحیح، آج اس کی ملاقات اپنے بچپن کے دوست سے ضرور ہونے والی تھی۔ پہلے ٹکراؤ میں وہ شاید پہچان نہیں پایا تھا، لیکن اب غزل شاہ اس کو اچھے سے یاد دہانی کروانے والی تھی کہ وہ کون ہے۔ ایک نظر ابشام کی طرف دیکھتے اپنی کار اشارہ توڑتے ہوئے بھگا لے گئی۔ جب ابشام نے کسی کار کو اشارہ توڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی جیپ بھی اس کار کے پیچھے لگ چکی تھی، جبکہ غزل شاہ کے گارڈز حقا بقا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑی سخت تھی اس معاملے میں، اس نے آج تک ایک بھی رول نہ خود توڑا تھا اور نہ ہی انہیں کبھی توڑنے سے منع کیا تھا، اور آج وہ خود چلی گئی تھی، جبکہ فاروق کو اچھے سے اندازہ تھا کہ غزل شاہ نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کھلتے ہی کار غزل کی کار کے پیچھے لے جانے کا کہا تھا۔ وہ جی پی ایس ٹریکر سے غزل کی لوکیشن ٹریس کر رہے تھے اور یہ آخری لوکیشن بلقیس اسٹیشن کی آ رہی تھی۔ ان کو حوالات میں بند کرو، ابشام شاہ اس کو لیڈی کانسٹیبل کے حوالے کرتے ہوئے بولا۔ جی سر۔ کانسٹیبل آگے آتی اس کی ہتھ کڑی کھولنے لگی۔ ارے ایس پی صاحب، آپ کو شرم نہیں آئے گی جب لوگ کہیں گے کہ آپ کی بھابھی حوالات میں بند ہے؟ غزل نے سنجیدگی سے کہتے ابشام کی طرف دیکھا جو اپنی چیئر پر بیٹھ رہا تھا۔ غزل کی بات سنتے ابشام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے کیا وہ یقین نہیں آ رہا؟ سچ کہہ رہی ہوں بھائی، تمہاری بڑے بھائی حسن شاہ کی منگوا ہوں میں، غزل حسن شاہ۔ غزل اس کی طرف دیکھتی مسکرائی جو شوق سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غزل؟ ابشام زیر لب بولا۔ اس کی لبوں کی حرکت پہچانتی غزل مسکرائی۔ ہاں غزل، تمہاری کرائم پارٹنر۔ غزل نے کانسٹیبل سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اس سے پہلے کانسٹیبل اس کو کچھ کہتی ابشام نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کانسٹیبل چلی گئی۔ تم کہاں تھی غزل؟ ابشام نے اس کے قریب جاتے سوال کیا۔ جہاں بھی تھی محفوظ تھی، غزل نے گویا اس کو شرمندہ کیا تھا۔ غزل، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ ابشام ابھی بول رہا تھا جب غزل نے خاموش کروا دیا۔ ڈھونڈنا تمہیں اس رات چاہیے تھا ابشام، جب تم مجھے اس جلتی ہوئی آگ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ خیر تم سے کیا گلہ کرنا جب میرا شوہر کی مجھے چھوڑ گیا تھا۔ غزل سر جھٹک گئی۔ غزل ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم حویلی چلو، تمہیں پتہ ہے دی جان تمہیں کتنا یاد کرتی ہیں۔ ابشام نے اس کو منانا چاہا۔ ہاں آؤں گی حویلی بھی بہت جلد، لیکن کیا ابھی مجھے جانے کی اجازت ہے؟ میری ایک میٹنگ ہے جہاں پہنچنا ضروری ہے۔ غزل نے اپنے کلائی میں باندھی برانڈڈ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے نہیں جا سکتی تم۔ ابشام نے نفی میں سر ہلایا۔ میم، غزل کے جواب دینے سے پہلے فاروق اور تمام گارڈز اندر آ چکے تھے، ان کے ساتھ ہی وکیل بھی تھا۔ مسٹر شاہ، آپ کو جو بھی کہنا ہے یا کیس کرنا ہے وہ آپ میرے وکیل سے ڈسکس کرتے ہیں، مجھے اجازت ہے۔ غزل کہتے ہوئے رکی نہیں تھی، باہر بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے فاروق اور گارڈز بھی جا چکے تھے۔ حسن، ہم کب نکاح کریں گے؟ منہل نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ بہت جلد۔ حسن اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا۔ حسن، اب تو تمہارے بابا بھی مجھ سے مل چکے ہیں، تمہیں اب ان سے بات کرنی چاہیے۔ منہل نے حسن کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آج ہی کروں گا۔ حسن اس کا ہاتھ چوم کر اس کی کمر کے پیچھے لاک کر گیا۔ حسن، ہم یہ سب شادی کے بعد بھی تو کر سکتے ہیں۔ حسن کو خود پر جھکتے دیکھ کر منہل چہرہ پیچھے موڑتی ہوئی بولی۔ ڈونٹ ڈسٹرب می منہل۔ حسن اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے گھرایا۔ حسن کو منہل کے دور جانے پر اچھا خاصا غصہ آ چکا تھا۔ لیکن حسن، میں غلط کیا کہہ رہی ہوں؟ منہل نے بھی اس سے اپنا چہرہ چھڑواتے غصے سے کہا۔ منہل، یو آر اوور ایکٹنگ، اٹس نارمل۔ حسن گھرایا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ واضح تھی، اس کی طلب نہیں پوری ہوئی تھی۔ اٹ از ناٹ نارمل حسن۔ منہل نے اس کے ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹائے۔
منہل کی آنکھوں میں نمی جمع ہو چکی تھی حسن کے لہجے کی وجہ سے۔ اس نے نہ ہی پہلے کبھی یوں منہل سے بات کی تھی اور نہ ہی خود سے قریب آنا چاہا تھا، لیکن آج شام میں وہ منہل کو اپنے ساتھ اپنا گاؤں گھمانے لایا تھا۔ واپسی پر وہ منہل کو اپنے فارم ہاؤس لایا تھا اور یہاں پر وہ جو حرکتیں کر رہا تھا، منہل کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ یہ سب تو ہوتا ہی ہے منہل، تو کیا ہوا اگر ہم شادی سے پہلے؟ حسن نے بے باک انداز میں آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ اگر تمہیں یہ سب کرنا ہے حسن شاہ تو شادی کر لو۔ میں شادی سے پہلے تم سے حرام تعلق بنانے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، اور اگر ابھی تم نے ایسا ویسا کچھ بھی کرنا چاہا تو میں خود کی جان لے لوں گی۔ منہل نے وارننگ دیتے ہوئے حسن شاہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی تھی۔ واٹ دا؟ حسن شاہ جب منہل کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے جاتی خود کو کمرے میں بند کر گئی، جبکہ اس کی یہ حرکت حسن شاہ کو مزید تیز دلا گئی تھی۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ مارتے ٹیبل پر پڑا اینٹیک پیس نیچے پھینکتے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا تھا۔ منہل دروازہ کھولو، حسن شاہ نے زور سے دروازہ بچاتے ہوئے کہا۔ میں دروازہ نہیں کھولنے والی حسن شاہ۔ کمرے کے اندر سے منہل کی خوفزدہ آواز گونجی۔ حسن شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی۔ منہل دروازہ کھولو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حسن شاہ نے دروازہ دوبارہ بچاتے اس بار تحمل سے کہا۔ نہیں۔ منہل نے بنا آواز کیے نہیں کرتے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس کے لیے یہ بات قبول کرنا ہی مشکل تھا کہ جس سے اس نے محبت کی وہ شخص اس کی عزت چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ منہل دروازہ کھولو، باہر نکلو۔ حسن شاہ نے پھر سختی سے کہا۔ میں تب تک نہیں نکلوں گی جب تک تم نکاح خواہ اور گواہوں کا انتظام نہیں کرتے۔ منہل حلق کے بل چلائی۔ منہل، میں دروازہ توڑ کر بھی اندر آ سکتا ہوں، مجھے مجبور مت کرو، دروازہ کھولو، شاباش۔ حسن شاہ نے دھمکی دیتے ساتھ ہی اسے پچکارا۔ تم اگر اندر آئے حسن تو میں کھڑکی سے کود جاؤں گی۔ منہل نے کھڑکی کھولتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت فرسٹ فلور پر تھے، اس کو کافی زیادہ چوٹیں لگ سکتی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی منہل، میں ابھی بابا سے بات کر رہا ہوں، حسن شاہ نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چاہے جو بھی تھا، حسن شاہ کو وہ لڑکی عزیز ہو گئی تھی، یوں اس کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اگر اس کی خواہش تھی کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو حسن شاہ نکاح کرنے کے لیے تیار تھا۔ حسن شاہ نے کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ اور گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ اکبر شاہ بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے آتے منہل سے بات کی تھی جس پر وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، منہل بھی گھونگھٹ اوڑے وہیں بیٹھی تھی۔ حسن شاہ، اس سے پہلے نکاح خواہ نکاح شروع کرتے وہاں ایک داڑ گونجی تھی۔ سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ حمزہ؟ حسن شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا حسن شاہ، میں تمہیں اپنی بہن کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنے دوں گا۔ حمزہ تن تن کرتا اس کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ وہ عاطف صاحب کے بھائی کا بیٹا تھا جو شروع سے ہی غزل کے ساتھ رہا تھا۔ کچھ ہفتے پہلے وہ شہر سے گاؤں آیا تھا۔ حمزہ، ہم بات کریں گے، جاؤ یہاں سے، حسن شاہ نے کرخت لہجے میں کہا۔ ان لوگوں کے لیے جتنی نفرت اکبر شاہ کے دل میں بھر چکے تھے وہ نکالنا ممکن ہی نہیں تھی۔ نہیں جاؤں گا یہاں تو آج یہاں سے میری لاش اٹھے گی تب تمہارا نکاح ہوگا، یا آج یہاں سے تمہاری لاش جائے گی، حمزہ نے اس پر گن تانتے ہوئے کہا۔ حسن شاہ کی گارڈز اور اکبر شاہ آگے بڑھے تھے۔ انہیں حسن شاہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے روک دیا تھا آگے آنے سے۔ یہ کیا کر رہے ہو اور کون ہیں آپ؟ منہل اپنا گھونگھٹ اتارتی سامنے آئی تھی۔ یہ میری بہن کا منقو ہے اور آج اس کو دھوکہ دیتے یہ آپ کی اور میری بہن کی زندگی برباد کرنے والا ہے، حمزہ چلایا تھا۔ منہل پیچھے جاؤ۔ حسن شاہ نے منہل کو شوق میں دیکھتے ہوئے اس کو پیچھے دھکیلا تھا۔ حمزہ، میں دوسری چھوڑ کر تیسری شادی کرو، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ 4 شادیوں کی اجازت تو اسلام نہیں دیتے ہیں اور میں کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ رہی بات تمہاری بہن کی تو اسے کبھی نہیں اپناؤں گا، آخر اس میں بھی تو تمہاری خاندان کا خون ہے۔ اگر اس نے مجھ سے غداری کی تو کیا کر لوں گا میں نے تمہیں اپنے نکاح میں نہیں بلایا، پھر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ حسن شاہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے حمزہ کو پیچھے دھکیلا تھا جو اس اچانک دھکے کی وجہ سے پیچھے ہو چکا تھا۔ خبردار، خبردار، جو میرے خاندان کے بارے میں کوئی بات کی۔ پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، تم بھی کر رہے ہو، اور ہاں ٹھیک کہا تم نے، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ پر حسن شاہ، میری بہن کا کیا؟ اس کو اس کا حق دیے بنا ہی تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ حمزہ غرایا تھا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ فارم ہاؤس کے در و دیوار تک لرز چکے تھے۔ وہ میرا اور تمہاری بہن کا مسئلہ ہے، فضول میں مارے جاؤ گے حمزہ، جاؤ یہاں سے۔ حسن شاہ نے گارڈز کے حمزہ کی بدتمیز پر اس پر گرز تانی تو حسن شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔
میں مر بھی گیا نا حسن شاہ تو تجھ جیسے دھوکے باز سے اپنی بہن کی جان چھڑوا کے مروں گا۔ حمزہ بنا ڈرے اس کے سینے پر گن رکھ گیا۔ اچھا دیکھتے ہیں، حسن شاہ چیلنجنگ انداز میں کہتے پیچھے کی طرف مڑا۔ قاضی صاحب نکاح شروع کروائیں، حسن نے قاضی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خود وہ سامنے کھڑا ہو گیا، اس سے کچھ فاصلے پر پیچھے ہی منل کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کمر کے پیچھے رکھے ہوئے تھے جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ حسن شاہ رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا، حمزہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ نکاح نہیں روکے گا مولوی صاحب، اگر آپ رکے تو ان کی ٹانگ زخمی کر دینا۔ حسن شاہ نے اپنے گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اسبات میں سر ہلا گیا۔ مولوی صاحب ڈرتے ہوئے نکاح شروع کر چکے تھے۔ حسن شاہ تھا، اس سے پہلے حسن شاہ قبولے بولتا حمزہ کی دھاڑ ایک بار پھر گونجی تھی، ساتھ ہی اس نے اپنی گن کا ٹریگر دبایا۔ حسن شاہ اپنے دل کے مقام سے بہتے خون کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتا نیچے گرا تھا۔ باقی سب جو سن کھڑے تھے حسن شاہ کے نیچے گرنے سے ہوش میں آتے اس کی طرف بھاگتے۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا، حمزہ نفی میں سر ہلاتا گن وہیں پھینکتا وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ پیچھے ان سب کو ہوش نہیں، حسن شاہ کے گارڈز جلدی سے اس کو کار میں ڈالتے ہاسپٹل روانہ ہوئے تھے۔ اکبر شاہ بھی ان کے ساتھ ہی گئے تھے۔ قاضی صاحب اور گواہوں بھی یہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے رہ گئی تھی تو منہل جو فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنے دوپٹے میں چھپے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ حسن شاہ نے اسے دھوکہ دیا تھا، وہ پہلے سے نکاح شدہ تھا اور اس نے یہ بات منہل کو بتانا ضروری نہیں سمجھی تھی۔ منہل اس بات کو چاہ کر بھی قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے تو حسن شاہ کو دل سے اپنا محرم قبول کر چکی تھی اور حسن شاہ نے آج کے دن میں ہی اس کو دو دو جھٹکے دیے تھے۔ پہلے اس کے ساتھ حرام تعلق بنانے کی کوششوں میں تھا، اس کو ناکام کیا تو ایک اور سچ سامنے آ کھلا کہ وہ پہلے کسی کے نکاح میں ہے۔ ان باتوں نے منہل کو توڑ کر رکھ دیا تھا، وہ ہارے ہوئے انداز میں پھترائی آنکھوں سے بس ایک ہی جگہ کو گھور رہی تھی۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ اکبر شاہ نے ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ وہاں سے قریبی ہسپتال میں ہی آئے تھے، یہاں کے ڈاکٹر اچھے سے اکبر شاہ کو جانتے تھے، اس لیے ہی حسن شاہ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتے باہر کھڑے وارڈ بوائے کو بلڈ ارینج کرنے کا بولتے خود واپس اندر چلا گیا۔ ہر طرف سے پتہ کرنے پر بھی بلڈ ارینج نہیں ہوا تو افشام جو ابھی پہنچا تھا وہ نرس کے ساتھ اندر گیا، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کا بلڈ گروپ سیم تھا۔ افشام شائع خون دے کر واپس آ چکا تھا لیکن ڈاکٹرز کی طرف سے اب تک کوئی اچھا رسپانس نہیں آیا تھا۔ اور پھر دل لرزا دینے والی خبر آئی تھی، حسن شاہ کی موت کی خبر۔ دل کے مقام پر گولی لگنے کی وجہ سے اس کا دل کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ شاہ حویلی میں کہرام مچ گیا تھا، دونوں گاؤں میں خبر پھیل چکی تھی کہ حمزہ شاہ حسن شاہ کا قاتل اور قتل کر چکا ہے۔ جب عاطف شاہ اور اسلم شاہ تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا حمزہ نکاح رکوانے گیا ہے، لیکن وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ حمزہ حسن شاہ کا قتل ہی کر دے گا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا وہ اس سے بے خبر تھے، لیکن ان لوگوں نے حسن شاہ کے جنازے میں جانا ضروری سمجھا تھا، آخر وہ ان کی بیٹی کا شوہر تھا۔ ان کو وہاں دیکھ کے اکبر شاہ کے حکم کے مطابق ان کے گارڈز نے وہاں سے نکال دیا تھا، وہ بھی خاموشی سے واپس آ گئے۔ حسن شاہ کو گزرے 3 دن ہوئے تو جرگہ بٹھایا گیا جس میں انصاف کرنے کے لیے کسی اور گاؤں کے بزرگ کو بلایا گیا تھا، اور ان بزرگ نے کہا آپ لوگ بتا دیں کیا فیصلہ چاہتے ہیں، جس پر اکبر شاہ تو کچھ نہیں بولے تھے۔ ان کی جگہ افشام شاہ نے کہا وہ قتل کے بدلے قتل چاہتے ہیں، حمزہ شاہ کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اکبر شاہ کی خاموشی اس کو کھٹک رہی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی غلط فیصلہ لیا جائے، اس لیے ہی اس نے یہ راستہ چنا۔ پر حمزہ شاہ ابھی تک گھر نہیں آیا اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ہے کہاں۔ اسلم صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا ان کا بیٹا ان کا سر آج شرم سے جھکا چکا تھا، انہیں حمزہ شاہ پر غصہ حد سے سوا تھا۔ آپ لوگوں کو 3 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے، حمزہ شاہ کو ان کے حوالے کر دیں، ورنہ دوسری صورت جو ہوگا وہ آپ لوگ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ معزز بزرگ نے سخت لہجے میں عاطف شاہ اور اسلم شاہ کو وارن کیا تھا اور وہ دونوں اسبات میں سر ہلا گئے۔ اسی پر جرگہ ختم ہوا تھا۔ 3 ماہ بعد دوبارہ جرگہ بٹھایا جانا تھا،
لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 3 ماہ سے بھی اوپر کا وقت گزر گیا۔ نہ تو حمزہ شاہ واپس آیا تھا اور نہ ہی افشام شاہ نے 2-3 دن بعد کے علاوہ کبھی حویلی میں قدم رکھا تھا۔ افشام شاہ مسلسل حمزہ شاہ اور غزل شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ افشام کو اس کی بھی فکر تھی، جانے وہ کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، کیا اس کو پتہ چلا ہوگا کہ حسن شاہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس طرح کے کئی سوال ذہن میں لیے وہ ان دونوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا۔ آج ہی میر جان نے اس کو کال کر کے حویلی بلایا تھا۔ افشام کی ماں کی حالت بھی زیادہ درست نہیں تھی، وہ حسن شاہ کے جانے کے بعد بیمار رہنے لگی تھی۔ جب جرگے کے دیے 3 ماہ کا وقت پورا ہوا تھا تو جرگہ دوبارہ بیٹھا تھا، لیکن حمزہ نہیں آیا تھا، جس پر اکبر شاہ بھڑک اٹھے تھے۔ انہوں نے پہلے افشان کے فیصلے کا احترام کیا تھا، وہ اپنا ایک بیٹا کھو چکے تھے، دوسرا اپنے قریب رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس بار جب حمزہ پیش نہ ہوا تو انہوں نے ونی کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا انہیں زمین جائیداد نہیں چاہیے، وہ ونی لیں گے۔ عاطف شاہ نے کہا تھا وہ اپنی بیٹی پر یہ ظلم نہیں کر سکتے، اکبر شاہ چاہے تو ان کی ساری جائیداد رکھ لیں، لیکن اکبر شاہ نہیں مانے۔ جرگے کا فیصلہ بھی اکبر شاہ کے حق میں آیا تھا، جس پر عاطف شاہ مجبور ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی بیٹی غزل شاہ اس وقت ملک سے باہر ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ان کے خاندان میں غزل ہی واحد لڑکی تھی، باقی سب لڑکے ہی تھے۔ عاطف شاہ کو بھی مانتے دیکھ کر افشام شاہ غصہ آیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ونی جیسی گھٹیا رسم کو بڑھاوا ملے۔ اس نے اکبر شاہ کو حویلی میں بھی سمجھایا تھا، پر وہ نہیں مانے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنی ہی کی تھی، جس پر افشام شاہ کو غصہ تو بہت آیا تھا سب پر، لیکن فی الوقت اگر وہ کسی سے کچھ کہتا تو اکبر شاہ نے اس پر ہی بھڑک جانا تھا، جس پر افشام شاہ نے تحمل سے کام لیتے انہیں روکا تھا کہ وہ ونی نہیں چاہتا، وہ خود حمزہ شاہ کو ڈھونڈ لے گا۔ اس نے اکبر شاہ سے کچھ دن کا وقت مانگا تھا، جو اکبر شاہ نے جانے کیا سوچ کر دے دیا تھا۔ اس کو دیا گیا وقت آج پورا ہو چکا تھا۔ بی جان کی کال کے بعد اس کو اکبر شاہ کی کال آئی تھی، جنہوں نے اس کو گھر آنے کا کہا تھا۔ وہ جانتا تھا اکبر شاہ کیوں بلا رہے ہیں۔ وہ گہری سانس بھرتا اپنے آفس سے نکلتا، پولیس جیپ میں بیٹھتا، رات کے 9 بجے شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ گہری رات میں وہ اکیلی اندر داخل ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بے انتہا سرخ اور سوجی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ بہت زیادہ روئی ہو۔ اس نے نظر اٹھائی تو سامنے ہی اسے دور دور تک قبریں نظر آئی تھی۔ اس کی نظر ایک قبر پر ٹھہر گئی، جس کی تختی پر حسن شاہ ولد اکبر شاہ لکھا ہوا تھا۔ نام پڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ وہ مردہ قدموں سے چلتی ہوئی قبر کے نزدیک پہنچی تھی۔ اس کو کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا، یوں جیسے پیروں میں جان ہی نہ بچی ہو۔ وہ قبر کے سرہانے کی طرف گرنے والے انداز میں گھٹنوں کے بل ٹھہر گئی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ جب ضبط کرنا بہت زیادہ مشکل ہوا تھا، حسن، وہ اپنا پورا زور لگا کر چیخی تھی۔ اس کے رونے کی آواز بھی قبرستان کے باہر تک جانے لگی۔ اس نے محبت کی تھی حسن شاہ سے، اور بے حد کی تھی۔ وہ تو تب سے حسن شاہ سے محبت کرتی تھی جب محبت لفظ سے واقف نہیں تھی۔ اس کے دل میں بس حسن شاہ ہی بسا تھا۔ حسن شاہ اسے بھول گیا تھا، لیکن وہ نہیں بھولی تھی۔ اس نے خود کو حسن شاہ کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ جب حسن شاہ کے دوسرا نکاح کرنے کی خبر اس تک پہنچی تو غزل خاموشی سے یہ ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے پیچھے کیا ہوا ہے۔ اپنے دل کو بہت سمجھانے کے بعد کل شام وہ واپس آئی تھی، اور آتے ہی اس پر حسن شاہ کے قتل کی خبر دھماکے کی طرح گری تھی۔ وہ حسن شاہ جو اس کی محبت تھا، وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ اس کے ہی بھائی کے ہاتھوں قتل ہو کر۔ عثمان شاہ کے سامنے تو وہ نارمل رہی تھی، لیکن اپنے کمرے میں بند ہو کر وہ کل رات سے خوب روئی تھی کہ صبح سے لے کر آج تک بھی وہ اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ عثمان شاہ نے بھی اسے نہیں چھیڑا۔ غزل عثمان شاہ کے سونے کا یقین کرتی بنا کسی کو بھی بتائے اپنی کار خود ڈرائیو کرتی گاؤں آ چکی تھی۔ یہاں آتے حسین شاہ کی قبر دیکھتے اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ ابھی رو ہی رہی تھی جب اس کو اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ غزل کے آنسو تھمے۔ غزل، افشام شاہ نے اسے پکارا۔ وہ تو حویلی جانے سے پہلے حسن شاہ سے ملنے کے لیے یہاں چلا آیا تھا، پر سامنے ہی وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ افشام شاہ سمجھ گیا تھا کہ یہ غزل ہے، اس لیے اس کے قریب جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم ٹھیک ہو غزل؟ افشام نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔
اس نے نظریں نیچے کیے، اسبات میں سر ہلایا، پر غزل آنکھوں سے آنسو ابھی بھی گر رہے تھے۔ میری طرف دیکھو غزل۔ افشام نے اس کا چہرہ اونچا کیا تو غزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے غزل کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ غزل بھائی، افشام نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس کو اکبر شاہ سے محبت نہیں ملی تھی، لیکن حسن شاہ نے اس کو ایک والد کی طرح محبت دی تھی۔ اس کے لیے حسن شاہ اس کا والد، بھائی اور دوست سب کچھ تھا۔ وہ بھی تو اکیلا ہو گیا تھا، لیکن کسی نے اس کو دلاسا دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سب کو بس یہی پڑی ہوئی تھی کہ حسن شاہ کا مجرم ختم ہو، لیکن جو سامنے تھا، اس کو سوائے بی جان کے اس کے ماں باپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اکبر شاہ بھی اس پر بس یہی دباؤ ڈال رہے تھے کہ یا تو حمزہ شاہ کو ختم کر دے یا غزل شاہ کو ولی کے طور پر نکاح میں لیتے حویلی لے کر آئے۔ افشام، سب کہہ رہے ہیں وہ چلا گیا، یہ جھوٹ ہے نا؟ مجھے کسی کی باتوں پر یقین نہیں ہے، پر تو میرے پارٹنر وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک بار کہہ دو نا کہ تمہارا بھائی اتنا ظالم نہیں ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا۔ غزل افشام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتی بے ربط سے جملوں سے بولتی افشام کو مزید تکلیف دینے کا باعث بن رہی تھی۔ بتاؤ نا افشام، بتاؤ، تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ بتاؤ۔ غزل چیخی۔ غزل ہوش کرو، بھائی نہیں ہے اب اس دنیا میں، ان کو گئے ہوئے 3.5 ماہ ہونے والے۔ یہ دیکھو ان کی قبر، اب تو اس کی مٹی بھی سوکھ چٹاخ۔ افشام غزل کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے سخت لہجے میں بول رہا تھا، جب غزل بیچ میں اس کے چہرے پر تھپڑ مار چکی تھی۔ نہیں، تم جھوٹے ہو، میرا حسن کہیں نہیں گیا، سب جھوٹے ہیں۔ غزل بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ افشام کو لگا وہ پاگل ہو چکی ہے۔ غزل بھائی نہیں رہے، یہی سچ ہے۔ افشام نے اس کو دوبارہ کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ پھر افشام کے سینے سے لگتی وہ جو روئی تھی کہ خود افشام شاہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا پورا وزن خود پر محسوس کرتے افشام کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا تو غزل کا مکمل وزن افشام کے سینے پر تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوتے اس کے ہاتھ لڑک رہے تھے۔ افشام نے جلدی سے اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ غزل؟ افشام نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے اس کو اٹھانا چاہا، لیکن غزل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ افشام جھکتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ اپنی جیپ کی پیسنجر سیٹ کھولتے ہوئے اس نے غزل کو وہاں لٹایا۔ کانسٹیبل نے اس کو پانی کی بوتل پکڑائی، جس کا ڈھکن اتارتے افشام نے غزل کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ غزل؟ وہ پھر بھی نہ اٹھی تو دوبارہ ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ افشام نے اپنے ہاتھ آئے کانسٹیبل کو غزل کی کار کی چابی پکڑائی اور پاس کے ہاسپٹل سے لیڈی ڈاکٹر کو جلد از جلد حویلی لانے کو کہا تھا۔ خود وہ اپنی جیپ میں بیٹھا حویلی روانہ ہوا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سامنے اس کو اکبر شاہ ملے تھے۔ یہ غزل ہے؟ اچھا کیا تم اس کو اٹھا لائے، اب کل ہمیں ونی لینے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اکبر شاہ جلدی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اس کی گود میں بے ہوش غزل کو دیکھتے جلدی سے بولے، بابا میں اٹھا کر نہیں لایا، یہ بے ہوش ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ کانسٹیبل کے ساتھ ڈاکٹر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر افشام اس کو لیتے آگے بڑھتے ہوئے بولا، وہ گیسٹ روم میں لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگا کر تسلی دیتی چلی گئی تھی۔ وہ ٹھیک تھی، اس کو شاید کسی چیز میں ملا کر قسمہ بیگم نے نیند کی دوائی دی تھی، لیکن وہ سو ہی نہیں پائی تھی یہاں تک کہ پہنچ گئی۔ پھر جب دوائی نے اپنا مکمل اثر دکھایا تو وہیں سو گئی تھی۔ افشام، تم اگر اٹھا کر نہیں لائے تو جیسی بھی لائے ہو، اب تم ونی سے انکار نہیں کرو گے۔ اس کے آتے ہی اکبر شاہ سخت لہجے میں بولے، بابا ہم ونی نہیں لیں گے، حمزہ شاہ نہیں ملا، لیکن آپ چاہیں تو ان سے اپنی زمین واپس لے لیں، میں ونی نہیں لوں گا۔ افشام نے دو ٹوک لہجے میں کہا، افشام شاہ، میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اکبر شاہ کی آواز حد درجہ سخت تھی۔ بابا میں آپ کو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں ونی جیسی رسم کے حق میں بالکل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس کا حصہ بنوں گا۔ افشام شاہ لب بھیج کر بولتا سر جھکائے ہوئے تھا، ٹھیک ہے تم ونی مت لینا، لیکن ونی تو ہوگی ہی، تم نہیں تو ہمارا ملازم ہی صحیح، ونی تو ہم لے کر ہی رہیں گے۔ اکبر شاہ نے کھڑے ہوتے ہوئے شفاق لہجے میں کہا۔ افشام ان کی بات سن کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔
وہ اتنے شفاق ہو چکے تھے کہ وہ اپنے ہی دوست کی بیٹی کو ولی میں لیتے اپنے ملازم سے اس کا نکاح کروانے والے تھے۔ صبح 10 بجے جرگہ بیٹھنا ہے، تمہارے پاس 9:30 بجے کا وقت ہے، بتا دینا تم اس سے نکاح کرو گے یا میں کسی ملازم کو کہہ دوں۔ اور دوسری بات، یہ لڑکی اس حویلی آئی تمہارے ساتھ ہے، پر اب کل یہ جرگے میں ہر صورت پیش ہوگی۔ اگر تم نے اس کو غائب کرنے کی کوشش بھی کی تو اپنے باپ کا مرا منہ دکھو گے۔ اکبر شاہ کہہ کر رکے نہیں تھے، وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ ابتسام کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح اس نے جواب ہاں میں دیا تھا کہ وہ نکاح کرنے کو تیار ہے، جس رسم کے وہ خلاف تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس رسم کا حصہ بن گیا تھا۔ جرگہ بیٹھا تھا جس کا فیصلہ اکبر شاہ کے حق میں آیا تھا۔ عاطف شاہ نے پھر سے بہانہ گڑھا تھا کہ غزل شاہ یہاں نہیں ہے، لیکن اکبر شاہ کی ملازموں کے ساتھ غزل جب ان کے سامنے آئی تو عاطف شاہ کو چاروں نچار حامی بھرنی پڑی۔ غزل شاہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی حمزہ نے جو بھی کیا اس کی ہمدردی میں کیا تھا۔ ایک قتل تو ہو چکا تھا، اب وہ اپنا جان سے عزیز بھائی دوبارہ قتل کی صورت نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے ہی اس نے رضامندی دے دی۔ پھر کچھ ہی دیر میں غزل ابشام شاہ بن چکی تھی۔ ابشام تو اکبر شاہ سے ناراض ہوتا پولیس اسٹیشن چلا گیا، اس کو کام تھا، جبکہ غزل شاہ کو وہ اپنے گارڈز کے ساتھ حفاظت سے حویلی بھجوا چکا تھا۔ میرے بیٹے کو مار کر تم زندہ کیسے ہو؟ اسما شاہ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتی غرائیں۔ غزل نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے انہیں دیکھا۔ وہ جب حویلی میں داخل ہوئی تو اسما شاہ سے ہی اس کا سامنا ہوا جنہوں نے اس کا استقبال تھپڑ سے کیا تھا۔ منوس لڑکی کھا گئی میرے حسن کو، تم مری کیوں نہیں ہو؟ اسما شاہ اس کا گلا دباتے ہوئے بولی۔ غزل کی سانسیں حلق میں اٹکی۔ بہو یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو بچی کو۔ بے جان جو اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، سامنے کا منظر دیکھتی جلدی سے ان کے قریب جاتی ہوئی اسما شاہ کو غزل سے دور کرتی اس کو اپنے پیچھے چھپا گئی۔ غزل تم میرے کمرے میں جاؤ۔ بے جان نے گہرے سانس بھرتی غزل کو وہاں سے بھیجا، جس کو ملازمہ کمرے میں لے گئی۔ یہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ ابشام حویلی آتے بی جان سے ملنے آیا تو اس کو سامنے ہی سویا ہوا دیکھ کر حیرت سے بولا، ایسے ہی تم بیٹھو؟ یہ اس کے چہرے پر تھپڑ کے نشان اور گلے پر کیا ہوا؟ ابشام لب بھیجتے ہوئے بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا۔ وہ بی جان نے اسے دوپہر میں ہوا واقعہ بتایا تو اس کے جبڑے تن گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر غزل کو گود میں اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ابشام؟ غزل کی آنکھ کھلی تو ابشام کو اپنے قریب دیکھتے حیرت سے بولی۔ ابشام نے اس کا چہرہ دیکھا جو سرخ تھا۔ وہ اس کے قریبی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، آئی پرومس آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے اور گردن کے سرخ نشانوں پر اپنے لبوں سے رحم رکھتے ابشام شاہ نے سرگوشی کی۔ ابشام پیچھے ہو، غزل نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ بے فکر ہو غزل، جب تک تم اجازت نہیں دو گی میں تم پر اپنا مکمل حق نہیں جتاؤں گا، لیکن میں تمہارے زخموں کا مرہم بننا چاہتا ہوں، جس سے میں تمہارے روکنے پر بھی نہیں رکوں گا۔ ابشام نے ایک بار پھر اس کے سرخ گال پر اپنا لمس چھوڑا۔ سو جاؤ غزل، بیڈ پر لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا۔ غزل بھی آنکھیں موند گئی۔ ابشام نے جھکتے اس کے سر پر لب رکھے۔ وہ جلد از جلد غزل کو اس کے غم سے نکال کر زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا، جس کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ بابا وہ میری بیوی ہے، آپ کے کہنے پر میں نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے، لیکن اس پر ظلم ہوتا برداشت نہیں کروں گا۔ اب اگر موم نے دوبارہ اس پر کوئی بھی ظلم کیا تو میں غزل کو لے کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ ابشام نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر ان کے کمرے میں آئے تھا۔ وہ دونوں ہی جاگ رہے تھے اور ابشام نے آتے ہی ڈائریکٹ ان سے مطلب کی بات کی تھی۔ ان میں پہلے کبھی اتنی بھی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن حسن شاہ کے جانے کے بعد وہ تھوڑا بہت خود سے ہی ان کے قریب ہو گیا تھا۔ نہیں، آج کے بعد کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن تم یہاں سے نہیں جاؤ گے، اکبر شاہ نے اسما شاہ کو وارن کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا ایک بیٹا چلا گیا تھا، اب اپنے اعمال سے وہ دوسرے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سے اسما شاہ غزل کو کچھ نہیں کہتی تھی، کبھی کبھار ڈانٹ دیتی تھی جو غزل خاموشی سے سن لیتی۔ بس رات کا کھانا غزل کے ذمے لگایا تھا انہوں نے، غزل نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ دن یوں ہی اپنی ڈگر پر گزرتے گئے۔ ابشام اور غزل میں اب کافی زیادہ بننے لگی تھی۔ غزل سنبھل رہی تھی اور ابشام اسے سنبھال رہا تھا۔ سنبھال کر کیا کر رہی ہو؟ ابھی گر جاتی۔
افشام نے اس کی مصنوعی سے ڈانٹا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب پیر مڑنے لگا۔ اسی وقت افشام جو ابھی اسٹڈی روم سے باہر نکلا تھا اس کو دیکھتے بھاگ کر اس تک پہنچا۔ ایس پی صاحب، تم نے بچا لیا نا، اب فضول کا غصہ نہ کرو مجھ پر۔ غزل نے مسکراتے ہوئے کہا اور پیچھے ہونا چاہا جب افشام جھکتے ہوئے اس کو گود میں اٹھاتا وہاں پہ سیڑھیاں چڑھانے لگا۔ افشام، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، مجھے نیچے جانا ہے، آنٹی نے کھانا بنانے کا کہا ہے۔ غزل اپنے پاؤں چلاتی ساتھ دبی دبی آواز میں گھرا رہی تھی۔ شش بیوی، تم بس مجھے ٹائم دو۔ کمرے میں لا کر اس کو بیڈ پر بٹھاتے دروازہ لاک کرتا خود بھی اس کے قریب لیٹ گیا۔ افشام، مجھے نیچے جانا ہے، غزل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ چاہے وہ افشام سے محبت نہیں کرتی تھی پر اپنے اچھے رویے پر افشام اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ضرور ہو چکا تھا۔ اب وہ افشام کی اکثر باتیں مان لیا کرتی تھی۔ غزل، وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب افشام نے اس کو بیڈ پر سیدھا کرتے اس کے سینے پر سر رکھتے اس کو پکارا۔ ہوں؟ غزل کی انگلیاں بے ساختہ اس کے سر میں چلنے لگی۔ کیا تمہاری اجازت ہے؟ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے افشام نے اجازت چاہی جبکہ اس کا اشارہ سمجھتے غزل کی پلکیں جھک گئی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ افشام مبہوت ہوتا اس کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھنے لگا۔ بولے؟ اس کے کان کے قریب اپنا لمس چھوڑتے افشام نے سرگوشی کی۔ غزل نے جھجکتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتے اس کو منمانی کرنے کی اجازت دی تھی۔ افشام اس کی اجازت دینے کے انداز پر فدا ہوتا اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ جائے نیچے ورنہ میں اپنا ضبط کھو دوں گا آج۔ کچھ ہی دیر میں اس کے اوپر سے ہٹتے ہوئے بولا تو غزل جھٹکے سے اٹھتی باہر بھاگی تھی۔ اپنے پیچھے اسے افشام شاہ کا خوبصورت قہقہہ سنائی دیا تھا۔ وہ بھی شرمیلا سا مسکراتی کچن میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی اسما شاہ کھڑی تھی۔ ان کا رویہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا۔ وہ اس کو بہت ہی کم کوئی کام کہتی تھی لیکن پہلے کی طرح بار بار ڈانٹتی نہیں تھی۔ اکبر شاہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ شاید افشام کے سمجھانے کا اثر تھا جو وہ دونوں ٹھیک ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کب افشام شاہ ضروری کام کا کہتے پولیس اسٹیشن جا چکا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ جی محترمہ، کہیے آپ کا کیسے آنا ہوا؟ افشام مسکراتے ہوئے بولا، رپورٹ لکھوانے آئی ہوں۔ اس کی آواز بنا کسی تاثر کی تھی۔ بیٹھ جاؤ منل اور بتاؤ کون سی رپورٹ لکھوانی ہے؟ کیا کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ افشام نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، نہیں، بس آپ رپورٹ لکھیں۔ منہل نے بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے کہا، کیسی رپورٹ؟ ٹھیک ہے آپ لکھیں۔ افشام پہلے تو حیران ہوا پھر اس نے اپنے پاس کھڑے کانسٹیبل کو لکھنے کا اشارہ دیا۔ مجھے حسن شاہ کے قتل کی رپورٹ لکھوانی ہے جس کی قاتل میں خود ہوں، اور یہ رہا اس کا ثبوت۔ جو گولی حسن شاہ کو لگی تھی وہ میری گن اس گن سے چلی تھی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے چلائی تھی۔ حسن شاہ مجھ سے دھوکہ کر رہا تھا، مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی اور میں نے موقع پاتی اس کی جان لے لی۔ یہ بات مجھے دن رات سونے نہیں دیتی۔ میں ایک قاتل ہوں، میں نے قتل کیا ہے جس کا کنفیشن میں آپ سب لوگوں کے سامنے کر رہی ہوں۔ منل کے حلق میں آنسوؤں کا گولر سا اٹکا تھا۔ اس نے گن افشام کے سامنے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جو اس کی بات سنتے خود بھی ہفتک سا کھڑا ہو چکا تھا، منہل، تم نے مارا تھا حسن بھائی کو؟ افشام کے تاثرات تن چکے تھے۔ اس کے جان سے پیارے بھائی کو مارنے والا حمزہ شاہ نہیں، یہ لڑکی تھی۔ اس کو پہلے سے ہی شک تھا کہ حمزہ شاہ نے قتل نہیں کیا کیونکہ حسن شاہ کی باڈی سے جو گولی ملی تھی وہ اس پسٹول سے چلی ہوئی نہیں جو حمزہ شاہ کے پاس تھی۔ لیکن اس وقت سب لوگ یہ حمزہ شاہ کو قاتل مان چکے تھے۔ اس نے ثبوت ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آنے پر پھر اکبر شاہ کے ونی لے کر حمزہ شاہ کو معاف کرنے پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ آج اس پر حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ ہاں، میں نے کیا تمہارے بھائی کا قتل۔ منہل کے چہرے پر افسوس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کیوں مارا تم نے میرے بھائی کو؟ افشام غصے سے دھاڑا۔ بتائے نا، دھوکہ دے رہا تھا مجھے۔ منال نے چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے جواب دیا، اگر وہ دھوکہ دے رہے تھے تو تم نکاح نہ کرتی، وہاں سے چلی جاتی، انہیں مارا کیوں؟ افشام کی دھاڑ پر سارا پولیس اسٹیشن گونجا تھا، کیونکہ اگر وہ میرا نہیں ہو سکتا تھا تو کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ ہی میں اسے کسی کے لیے چھوڑ سکتی تھی اور نہ اس کا دھوکہ برداشت ہوتا، اس لیے ہی اس کی جان لے لی۔ منہل کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کیے پر بالکل شرمندہ نہیں ہے۔ اریسٹ ہر، افشام نے سامنے کھڑی لیڈی کانسٹیبل کو آرڈر دیا تھا۔ اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں مجھے،
بتا دو کہاں جانا ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اگر بھاگنا ہوتا تو یہاں آ کر اپنا جرم بتا دی ہی نا۔ منہل استہزاء سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ تو ابشام نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا جو منہل کو لیتی اس کے آفس سے باہر نکل آئی۔ ان کے جانے کے بعد ابشام نے باقی آفیسرز کو بھی باہر بھیجا، خود سر ہاتھوں میں گرائے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی کیب اور جیپ کی چابیاں اٹھائیں اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ابشام نے اس کا چہرہ دیکھا جو آسمان میں چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمک رہی تھی۔ کل ہی سارے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ حسن شاہ کا قتل کرنے والی اس کی ہی ہونے والی دوسری بیوی تھی، جس کے بعد اکبر شاہ اور اسما شاہ اس سے کافی شرمندہ ہوئے تھے۔ انہوں نے غزل سے معافی بھی مانگی تھی، جس پر غزل نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتے غزل نے اس کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ غزل کی طرف سے اس کی طرف پہلی پیش قدمی تھی۔ ابشام شاہ اس کے عمل پر اپنا سانس تک روک گیا تھا۔ کب اس کو سنبھالتے سنبھالتے وہ غزل سے عشق کر بیٹھا تھا، وہ خود بھی نہیں جان پایا تھا۔ وہ غزل کو وقت دے رہا تھا تاکہ وہ سنبھل جائے، ورنہ ایک عام سطح مرد کیا کچھ نہیں کر جاتے۔ اپنی محرم کے خیالوں میں کوئی بھی کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا پہلا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ غزل، ابشام نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے اس کو پکارا۔ غزل نے ہنکار بھرا، کیا میرے دل کی بات آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ ابشام نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی تیز دھڑکن اپنی ہتھیلی کے نیچے محسوس کرتی غزل دنگ ہو گئی۔ ابشام، مجھے نیند آ رہی ہے۔ غزل نظریں چراتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ آج نہیں۔ غزل، میرے سوال کا جواب جب تک آپ نہیں دیتی یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ابشام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے نزدیک کیا۔ ابشام، چھوڑو مجھے، غزل غصے سے بولی تو ابشام نے بنا کچھ کہے اسے چھوڑا اور نیچے چلا گیا۔ غزل کافی دیر تک کھڑی تاروں کو دیکھتی ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ جب تھک گئی تو کمرے میں آ گئی۔ ابشام اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر غزل مسکرائی، پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ابشام نے اپنے چہرے سے بازو ہٹاتے اس کو اپنے سینے پر دیکھتے لب بھیجے، اس کی کمر کی گرد اپنی مضبوط گرفت جمائی۔ جانے کب یہ لڑکی اس کے جذبات سمجھنے والی تھی۔ ابشام صبح سے کسی کام سے گیا تھا، اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ غزل نے اس کو دھمکی بھرا میسج بھیجا تھا، اگر وہ جلدی واپس نہ آیا تو غزل خود اسے ڈھونڈنے آ جائے گی، جس پر وہ جیپ کو تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا 11:50 پر گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج وہ غزل کے ہوش اچھے سے ٹھکانے لگانے کا ارادہ لیے ہوئے تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹ جلاتا بیلکنی سے موم بتی لیے غزل اندر داخل ہوئی۔ اس نے آہستہ آہستہ سارے کمرے میں لگی کینڈلز جلائیں۔ ابشام شاہ ابھی تک دروازے پہ سٹل کھڑا تھا۔ غزل نے اس کے سامنے جاتے اپنے ہاتھ میں پکڑی کینڈل بجھائی۔ ابشام نے سر سے پیر تک اس کو دیکھا جو ریڈ ساڑی میں خوبصورتی کی مورت لگ رہی تھی۔ غزل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر کھینچتے دروازہ بند کیا، پھر اس کو لیے سامنے ٹیبل کے قریب آئی۔ غزل نے ٹائم دیکھا تو 12 بج چکے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ غزل اس کے پیروں پر پیر رکھتی اس کے کان میں سرگوشی میں بولتی، اسی کے انداز میں اس کے کان کی لو کو ہلکا سا کاٹ گئی۔ ابشام کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ ابشام، کیک کٹ کرو۔ غزل نے پیچھے ہوتے اس کا بازو ہلاتے ہوئے سامنے پڑے کیک کی طرف متوجہ کیا، جس پر ہیپی برتھ ڈے ابشام لکھا ہوا تھا۔ کاٹو، غزل نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابشام نے ہوش میں آتے غزل کو گھماتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے اس پر گرفت مضبوط کرتے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑاتے ہوئے کیک کاٹا تھا۔ غزل نے مسکراتے ہوئے کیک کا پیس اس کی طرف بڑھایا، جس کو ابشام نے آدھا کھایا، باقی غزل کی طرف بڑھایا، جس کو غزل نے کھایا۔ آپ نے میرا منہ میٹھا کروا دیا، پر آج مجھے آپ پر اپنے تمام حقوق جتاتے ہوئے اپنے انداز میں اپنا منہ میٹھا کرنا ہے، کیا اجازت ہے؟ ابشام نے کیک کی کریم سے بھری انگلی اس کے ہونٹوں پر مس کرتے ہوئے اجازت مانگی تھی، جس پر وہ نظریں جھکاتے سر ہلا گئی۔ دیٹس مائی آنر۔ اس نے جھکتے ہوئے غزل کی پیشانی چومی۔ ابشام اس کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ ابشام نے ایک نظر اس کے کریم لگے ہونٹوں دیکھا، پھر جھکتا ہوا ساری کریم چن گیا۔ ابشام شاہ اس کی گردن پر جھکا تھا اور جھکتا ہی چلا گیا۔
آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان شرم کے پردے گرتے چلے گئے۔ ایک دوسرے کو مکمل کرتے وہ دونوں ہی سکون کی وادی میں کھو گئے تھے۔